بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ کسی بھی بندے کی اپنی مظلومیت ثابت کرنے کی آخری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے۔ سوچیں اگر کسی باپ کو اس کی بیٹی نہ مل رہی ہو، اس کی آنکھیں اپنی بیٹی کو دیکھنے کو ترس گئی ہیں، اگر وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی چاہے تو اس کو ویڈیوز میں دیکھنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ کچھ لوگ مسلسل اس کی کردار کشی کر رہے ہوں، اس کو یہ کہہ رہے ہوں کہ تم نے بھی تو اپنی بیوی کو بھگا کر اس کے ساتھ شادی کی تھی، اس لیے تمہارے یہ اسی عمل کا رد عمل ہے جو آج تمہاری بیٹی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ستم بالے ستم یہ کہ اس آدمی کو یہاں تک کہہ دیا ہو کہ تم نے کسی کے پیسے دینے تھے اور اس کے بدلے میں تم ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے جا رہے ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہو کہ تمہارے کزن کا بیٹا جو 4 ماہ تک تمہارے گھر میں رہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی 14 سال کی بیٹی کی شادی کرنے والے تھے، اس کی شاپنگ شروع کر دی تھی، شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ شخص ہر طرح کے ثبوت لا کر میڈیا کے سامنے پیش کرتا رہا ہو، اپنا نکاح نامہ، اپنی بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس کا پاسپورٹ، ہر طرح کے ثبوت میڈیا پر لا کر لوگوں کو دکھاتا رہا ہو، مگر اس کے باوجود بھی الزام لگانے والوں کا سلسلہ الزام مزید طویل تر ہوتا جا رہا ہو۔ تو پھر سوچیں کہ اس بندے کے پاس آخری آپشن کیا بچتا ہے؟ یہی نہ کہ وہ اللہ کا کلام پکڑے، اس کو اپنے سر پر رکھے اور اپنے الزامات کا جواب دے، ان کی وضاحت دے۔ بالآخر تنگ آ کر اس شخص نے یہی کیا کہ سب سے پہلے اس نے اپنی شادی کی ویڈیوز میڈیا پر شیئر کی، اپنی فیملی کی پکچرز، جو کہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی کی ویڈیوز، اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر ہو اور لوگ دیکھیں، مگر مجبوراً اس شخص کو یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس شخص نے آخری آپشن کے طور پر یہ کہہ کر کہ یہ میری اس ٹاپک پر آخری ویڈیو ہے، اس کے بعد میں ویڈیو نہیں بناؤں گا، اس نے سر پر قرآن کریم رکھا ہو اور ان سب الزامات کا جو اس کی ذات پر لگائے جا رہے تھے انکار کیا ہو۔ اس شخص نے اس یوٹیوبر کو جس نے الزامات لگائے اس کو کہا ہے کہ تم بھی میری بیٹی جیسی ہی ہو، خدا کا واسطہ ہے یہ الزامات لگانے کا سلسلہ بند کرو۔ نہ تو میں نے کسی کو گھر سے بھگا کر شادی کی ہے، نہ میں اپنے کسی کزن کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا تھا، نہ ہی میں نے، میری ماں نے، میرے باپ نے، میری بیٹیوں نے، میری بیوی نے کسی کے 10 روپے بھی دینے، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کروڑوں کا فراڈ کیا ہے۔ سوچیں اگر میں نے فراڈ کیا ہوتا تو آج کرائے کے مکان میں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا جائے۔ ناظرین، ایز اے مسلمان ہم سب پہ اب لازم ہے کہ اس شخص کی باتوں کو مانیں، یا کم از کم ان الزامات کے بارے میں زبان درازی کرنے سے اجتناب کریں۔ مگر ہوا یوں کہ دوسری طرف اسی یوٹیوبر نے بھی قرآن کریم پکڑ کر کہا کہ جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ ساری میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ ساری باتیں میں نے مہدی کاظمی صاحب کے رشتہ داروں سے لی ہیں، ساری باتیں ان کے عزیز و اقارب نے مجھے بتائی ہیں اور ان کی بیٹی نے مجھے بتائی ہیں۔ تو ناظرین، اگر مہدی صاحب قرآن کریم اٹھائیں تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ان کی بات مانیں۔ اگر وہی یوٹیوبر زنیرہ ماہم قرآن کریم اٹھا کر یہ بات کہیں تو ہم ان کی بات کا بھی کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب جو بات ہے، اصل جو سوال ہے، وہ بات آتی ہے رشتہ داروں کے کوٹ، بال اب ان کے کوٹ میں ہے کہ وہ کون لوگ تھے، آخر ایسے وہ کون سے رشتہ دار تھے کہ جب دعا زہرا کے والدین جگہ جگہ دھکے کھاتے پھر رہے تھے، اپنی بیٹی کا ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا، کبھی عدالتوں میں، کبھی تھانوں میں، کبھی کسی جگہ پر، وہ کبھی ایئرپورٹس پر جا کر اپنی بیٹی تلاش کرتے تھے، تو تب وہ کون سے رشتہ دار تھے جو زنیرہ مام کے ساتھ تو رابطے میں تھے مگر وہ دعا کے والدین کو کچھ نہیں بتا رہے تھے؟ اب چونکہ جو الزامات لگائے ہیں ان لوگوں سے پوچھ کر، ان سے معلومات لے کر زنیرہ ماہم نے، تو زنیرہ ماہم کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان الزامات لگانے والوں کی بھی تصدیق کریں، کیونکہ بقول مہدی کاظمی صاحب کے ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں وہ سب بیرون ممالک شفٹ ہیں، وہ وہاں پہ سیٹل ہیں۔ اگر تمام رشتہ دار باہر ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو ان کے بارے میں ان کو معلومات دے رہے تھے؟ یہ پتہ لگانا زنیرہ ماہم صاحبہ کا کام ہے۔ ناظرین، یہ کیس انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ میری ان تمام حضرات سے جو کسی بھی قسم کا نقطہ نظر رکھتے ہوں یہ گزارش ہے کہ خدا را اب دونوں فریقین نے قرآن کریم اٹھا کر بات کی ہے، کسی بھی طرح کی رائے دینے سے پہلے، کسی بھی طرح کا کمنٹ دینے سے پہلے کہ سوچ لیں کہ اب یہ
اللہ کی عدالت میں فیصلہ پہنچ چکا ہے. ہم سب بہنوں والے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کر کچھ ایسا کہہ جائیں کہ پھر یہ وقت دوبارہ ہمارے ہاتھ نہ آئے. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے جو کہ اس پہ مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں, قیاس آرائیاں کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ خدا را اب دونوں فریقین نے قرآن کریم کو گواہ بنا کر بات کی ہے تو ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. میری اپنے ناظرین سے بھی گزارش ہے, اگر ویڈیو پسند لگے تو اس کو لائک کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. بلال انور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.